بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے نام بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میں ہوں عاطف عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی قوم کو تو قوم جو ہے وہ کیسے مخالف ہوئی، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطمینان ہو گیا کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ آپ کی حمایت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور قریش کو پکارا اور انہیں کہا کہ آپ کو میں ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ قریش کے تمام قبائل جو ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین سمجھتے تھے اور آپ جو بھی بات کرتے تھے وہ ان کو پتہ تھا کہ حق اور سچ ہوتی ہے، تو جب انہوں نے پکارا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو اور تمام قبائل کے لوگ جمع ہوئے، یہاں تک کہ جو نہیں آ سکتا تھا انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا یعنی قاصد بھیجا کہ وہ بھی جا کے یہ بات سنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک خبر بتاؤں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے اور سچ ہی پر آپ ہمیشہ قائم ہیں، تو کیسے آپ کی بات نہیں مانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پہاڑ کی دوسری اور سے شہ سواروں کی فوج آ رہی ہے جو آپ پر حملہ کرے گی تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ انہوں نے پھر کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا تو کیسے آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے؟ تو پھر آپ نے ان کو دعوت دی توحید کی اور اپنی رسالت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک اللہ کی ہی عبادت کریں، تو وہاں پر جو ابو لہب تھا نا، ابو لہب کے تاثرات یہ تھے کہ انہوں نے وہاں پر بد زبانی کی ابو لہب نے، تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ابو لہب کو، جس پر سورہ لہب نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ دونوں ٹوٹ جائیں۔ اس کا مفہوم بتا رہا ہوں اس آیت کا۔ پھر ابو لہب پر جو لعن طعن کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے، آپ سورہ لہب پڑھ لیں، اس میں سارا کچھ اس میں ذکر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی جو یہ آواز تھی، اس کی گونج جو ہے ابھی مکے کے اطراف میں ہی سنائی دے رہی تھی۔ لوگ جو ہیں وہ آپ کے مخالف ہونا شروع ہو گئے تھے، جو لوگ اپنی جو چودراہٹ ہے جسے آپ کہتے ہیں، اور جسے آپ کہتے ہیں کہ ان کے باؤ اجداد کا جو دین تھا اس سے انہیں خطرہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت میں جو ظلم اور جو رکاوٹیں کھڑی کیں، اس کی مثال بھی اس دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ مکہ کی ایک ایسی آواز تھی جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، اور احساس و غضب پھٹ پڑا مشرکین کا، اور شدید غم و غصہ سے وہ جو ہے نا وہ بکھلائے کھڑے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کا صفایا کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں ایک فرق واضح کرنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام لینا تھا جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ انہوں نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور انہوں نے ایک بنیادی جو توحید کا جو سلسلہ ہے جو تمام انبیاء کرام ویسے ہی جو لے کر آئے تھے ویسے ہی لے کر چلنا تھا، تو مخالفت جو ہے وہ شدت اختیار کرتی چلی گئی، اور مشرکین مکہ نے کوئی ایسا اقدام نہیں چھوڑا جس پر کہ آپ کہہ سکتے ہوں کہ کوئی ایسا ظلم نہیں چھوڑا جو آپ پر نہ کیا گیا ہو۔ ہر طرح کا حربہ استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اتنے مشکل میں آ گئے تھے کہ جب ان کو صادق اور امین بھی کہتے تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا۔ ان کا مسئلہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کیسے چھوڑیں۔ تو اگلے ویلاگ میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سے ظلم کیے گئے اور کن کن ظلموں کے پہاڑ توڑے گئے، جس پر آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے چل کر جو ہے
وہ سارے معاملات بہتر کرنا شروع ہوئے. ایک مشکل مرحلہ تھا جس سے آپ گزرے اور انتہائی مشکل تھا، جس پر آپ کو اپنوں کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو یہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.